بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ در نماز ہائے واجبہ سوائے نماز پنجگانہ دیگر نماز نزد اکثر ائمہ واجب نیست۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ اتنی بات تو ہم جان گئے کہ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ فرض ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سنت ہیں، جیسے ظہر کے بعد ہے، ظہر سے پہلے ہے، فجر سے پہلے ہے، مغرب کے بعد ہے، تو یہ سب جو نمازیں ہیں سنت ہیں۔ سنت کے اندر نفل نمازیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو کیا کوئی ایسی نماز ہے جو فرض بھی نہ ہو اور سنت بھی نہ ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر ائمہ کے نزدیک نمازیں 2 ہی قسم کی ہیں، یا تو فرض نمازیں ہیں یا سنت نمازیں ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور سنت کے علاوہ ایک قسم کی اور نماز ہے، اس کو کہتے ہیں واجب۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور نماز کے علاوہ ایک نماز اور ہے، اس کا نام ہے واجب، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وتر کی نماز ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز ہے، تو یہ سب نمازیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ سب نمازیں سنت ہیں۔ کہنے کہ در نماز ہائے واجبہ سوائے نماز پنجگانہ دیگر نماز، کہنے کہ یہ مسئلہ ہے کس کے واجب نمازوں کے بارے میں، سوائے نماز پنجگانہ دیگر نماز 5 وقت کی نماز کے علاوہ دوسری نمازیں نزد اکثر ائمہ واجب نیست، امام اکثر ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ ونزد امام اعظم وتر ہم واجب است، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وتر بھی واجب ہے۔ وعید الفطر و عید الاضحیٰ نیز واجب است، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی واجب ہے۔ ونزد غیر او ای ہر سے نماز سنت است، اور ان کے علاوہ دوسرے کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ کے نزدیک ای ہر سے نماز سنت است، یہ تینوں نمازیں سنت ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو عیدین اور وطر کی نماز ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں کہ وطر سے رکعت است، وطر کی 3 رکعتیں ہیں نزد امام اعظم بیک سلام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک سلام کے ساتھ، در ہر سے رکعت فاتحہ و سورت خواندن، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے، و بعد قرات پیش از رکوع در رکعت سوم، اور تیسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے قنوت خواندہ تمام سال۔ تو قنوت یعنی دعائے قنوت پڑھی جائے پورے سال کے اندر۔ اب اس کو سمجھیے آپ، انہوں نے جو قید لگائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی 3 رکعتیں ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک وتر کی صرف ایک ہی رکعت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سلام کے ساتھ، اور بعض ائمہ کے ہمارے نزدیک وتر کی 3 رکعتیں ہیں اور ایک ہی سلام کے ساتھ۔ بعض ائمہ کے نزدیک وتر کی 3 رکعتیں ہیں، بعض کے نزدیک ایک ہی رکعت ہے، بعض کے نزدیک 3 رکعتیں ہیں مگر 2 سلام کے ساتھ، ایک سلام دوسرے رکعت کے بعد کی جائے گی، اور دوسری سلام تیسرے رکعت کی بات کی جائے گی۔ تو یہ دیگر ائمہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو جانتے ہی ہیں وتر 3 رکعت ہے ایک سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ سورت کو ملایا جائے گا، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو ہے سورہ ملائی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ یہ پورے سال کے اندر دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ ونزد شافعی قنوت نصف اخیر رمضان سنت است، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت رمضان کے نصف اخیر میں مسنون ہے، ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، تو 30 دن میں 15 دن جو ہے 15 دن کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، اور 15 دن کے بعد جو نصف اخیر ہے اس کے اندر وتر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔
اور پاکستانی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقنوت نزد اکثر ائمہ بعد رکوع در قومہ مسنون است، اور اکثر ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت رکوع کے بعد قومہ میں مسنون ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو وطر میں قنوت پڑھی جاتی ہے نا، کب پڑھی جاتی ہے؟ قومہ سے پہلے، یعنی رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ ملاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک اگر قنوت پڑھی بھی جائے نا تو رکوع سے اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی سورت ملا کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع سے جب اٹھیں گے اب جو ہے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تو یہ سب تفصیلی مسائل ہیں، یہ آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ مسئلہ قنوت در نماز فجر بدعت است۔ اب ہمارے نزدیک جو دعائے قنوت کا جو محل ہے نا وہ صرف وطر کی نماز ہے، فجر کی نماز کے اندر دعائے قنوت ہمارے نزدیک نہیں ہے، ایمرجنسی حالت کے اندر ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ قنوت در نماز فجر بدعت است، کہہ رہے کہ قنوت فجر کی نماز کے اندر بدعت ہے، یعنی عام حالات کے اندر فجر کی نماز کے اندر ہمارے نزدیک قنوت نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط کام کرتا ہے، خلاف سنت کام کرتا ہے۔ اور نزد شافعی سنت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی رکعت میں قنوت پورے سال کے اندر پڑھنا مسنون ہے۔ اور مستحب آس کے در رکعت اولا از وطر سبح اسم، و در رکعت دوم قل یا ایھا الکافرون، و در رکعت سوم قل هو اللہ احد خاند۔ اب ایک دوسرا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ وطر کی نماز میں یوں تو آدمی تینوں رکعت کے اندر کوئی بھی صورت ملا سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو بھی قرآن میں سے آسان ہو اس کو پڑھ لو۔ مگر سنت کیا ہے وطر کی نماز کے اندر؟ کہہ رہے کہ مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ در رکعت اولا از وطر، کہ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، ٹھیک ہے۔ و در رکعت دوم، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ و در رکعت سوم، اور تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد خاند، اور تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھے۔ تو یہ مستحب ہے کہ وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی جائے، دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، اور تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھ کر اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھی جائے۔ اب آگے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز عید را شرائط وجوب و ادا مثل نماز جمعہ است، کہ نماز عید کی شرائط یعنی وجوب کے شرائط اور ادا کے شرائط، نماز عید را شرائط وجوب و ادا، عیدین کی وجوب اور ادا کے شرائط مثل نماز جمعہ است، جمعے کی نماز کے مثل ہے، یعنی جو شرائط جمعے میں ہے کہ شہر کے اندر ہو اور کم سے کم 3 لوگ ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام شرائط وجوب کے سلسلے میں بھی اور ادا کے سلسلے میں بھی عیدین کی نماز کے لیے شرط ہے۔ مگر جمعے کی نماز کے اندر خطبہ واجب ہے، اگر کسی نے خطبہ نہیں دیا تو جمعے کی نماز یعنی ادا نہیں ہوگی خطبے کے بغیر، اور عیدین میں واجب نہیں ہے۔ مگر آگے خطبہ درا شرط میں، مگر ایک خطبہ اس میں شرط نہیں ہے، تو اگر کوئی بغیر خطبے کے عیدین کی نماز پڑھتا ہے تو مکروہ ہوگی۔ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے عید کی نماز جیسی پوری ہوتی ہے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ یعنی اس کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عید کی نماز ان کی نہیں ہوئی، مگر وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ بلکہ 2 خطبہ مثل جمعہ بعد نماز عید مسنون است، بلکہ 2 خطبہ جمعے کے مثل عید کے نماز کے بعد مسنون ہے۔ تو اگر کوئی خطبہ نہیں سنتا ہے تو تارک سنت ہوگا، مگر اس کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ ودرآ خطبہ مناسب روز احکام صدقہ فطر یا احکام اضحیہ و تکبیرات تشریق بیان کند، اور اس خطبہ مناسب یہ ہے کہ اس دن صدقہ فطر کے احکام اور احکام اضحیہ، قربانی کے احکام و تکبیرات تشریق اور تکبیرات تشریق کے احکام بیان کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس خطبے کے اندر یوں تو آدمی کچھ بھی یعنی خطبہ دے سکتا ہے،
کوئی بھی خطبے کے اندر کسی مضمون کو بیان کر سکتا ہے خطیب، مگر بہتر یہ ہے کہ اس خطبے کے اندر اس دن، یعنی اگر عید الفطر کا دن ہے تو عید الفطر کے دن جو ہے عید کیا صدقۃ الفطر کیا کام، اور عید کے دن جو مسنون اعمال ہے وہ سب بیان کیے جائیں۔ اگر عید الاضحیٰ ہے تو تکبیرات تشریق اور قربانی کے احکام کو بیان کیا جائے۔